الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخصف نعلہ ویخیط ثوبہ ویعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ وقالت کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شأتہ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام گھر کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ضرورت پڑنے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے جوتے کو خود ہی گانٹ لیا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر اپنے کپڑے کو خود ہی سی لیا کرتے تھے، درست کر لیا کرتے تھے، اور گھر میں اپنے کام از خود انجام دیا کرتے تھے جس طرح سے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما فوق البشر کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں تھے بلکہ ایک عام انسان تھے، اور گھر کی زندگی آپ علیہ السلام اسی طرح سے گزارتے تھے جس طرح سے تم میں سے ایک آدمی اپنے گھر کی زندگی گزارتا ہے۔ یفلی ثوبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے کپڑوں کو بھی خود صاف کر لیا کرتے تھے۔ کپڑوں میں دیکھنا ہو کوئی جوں وغیرہ ہے وہ خود ہی نکال لیا کرتے تھے۔ وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، اور اپنی بکری کا دودھ بھی خود نکال لیا کرتے تھے۔ وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، اور اپنے ذاتی کام پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مبارک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے گھر کا معمول یہ تھا کہ اپنی ذات کے کام آپ علیہ السلام خود کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ بستر بچھانا، بستر اٹھانا، اپنے جوتوں کا صاف کرنا اور گھر کی صفائی سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں آدمی از خود انجام دینے کی کوشش کرے۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ باوجود یہ کہ باہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جوتا اٹھانے والے بھی موجود تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مسواک اٹھانے والے اور سنبھال کر رکھنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ خدمت ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تکیہ مبارک سنبھالتے تھے اور وضو کے لیے پانی تیار کرتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنے گھر کی زندگی یہ بتائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے گھر میں ازواج مطہرات کو اپنے لیے خادمہ پسند نہیں کیا کہ یہ میری خدمت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کام خود انجام دیتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے ذاتی کام از خود انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس سے بڑھ کر کیا سبق ہوگا کہ جوتے اپنے خود صاف فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا سبق ہوگا؟ حد درجے کی تواضع، بکری کا دودھ بھی نکال لیا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا سبق ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا کرتے تھے۔ کپڑا اگر پھٹ جائے تو اس کو رفع کر لیتے تھے، خود سی لیا کرتے تھے۔ کتنا آپ تصور تو کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا منصب اور مقام کتنا بلند ترین، اور یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام از خود انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر کی زندگی اس طرح سے ہوتی تھی کہ گھر والوں کے ساتھ کاموں میں مدد کیا کرتے تھے، اور گھر کے اپنے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود انجام دیا کرتے تھے۔ گھر کے کاموں میں
گھر والوں کے ساتھ مدد فرمایا کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنے کام خود انجام دیا کرتے تھے۔ اور اگلی بڑی اہم بات فرمایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کا وقت ہوتا سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے اور ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا اور بے تکلف باتیں ہو رہی ہوتی، اگر اذان کی آواز آ جاتی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح سے سب کاموں کو چھوڑ دیتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ایسے آپ لا تعلق ہو جاتے تھے۔ یہ کیا سبق ہے کہ اذان جب ہو گئی اب اللہ کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا ہے، اب گھر بڑا نہیں ہے، اب میرا کام بڑا نہیں ہے، اب بیوی بچے بڑے نہیں ہیں، اب اولاد بڑی نہیں ہے، اب اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اللہ کی کبریائی ہے، اب اللہ کی بڑائی ہے، اب اللہ کی عظمت ہے، سب چھوٹی چیزیں ہیں، باقی سب چھوٹا ہے، سب کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم آ گیا، سب چیزوں کو ترک کر کے چھوڑ کر کے اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اس مبارک حدیث سے دو سبق ہمیں پتہ چلے ہیں۔ ایک سبق تو یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھریلو زندگی یہ تھی، اور آئیے ہم آج عزم کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی گھریلو زندگی پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم کیوں انتظار کریں گھر والوں کا کہ وہ ہمارے لیے بستر لگائیں؟ ہم کیوں انتظار کریں کہ وہ صبح بستر وہ اٹھائیں؟ ہم کیوں انتظار کریں کہ مجھے جوتے پالش کر کے ملے؟ ہم کیوں انتظار کریں کہ مجھے کپڑے استری ہو کے ملے؟ ہم کیوں انتظار کریں کہ صاف ستھرے؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مصروف ترین آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ یہ کام جو گھر کے کام ہیں ان کاموں کو ازواج مطہرات کے سپرد کر دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین کے لیے نکل جاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کے لیے نکل جاتے، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا۔ تو میں اپنے سب دوستوں سے، احباب سے، اپنے طلبہ سے، اپنے نمازیوں سے، سب سے التجا اور درخواست کرتا ہوں کہ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سیرت کو اپنائیں کہ گھر کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے کہ گھر کے ہم کاموں کو، اپنے کاموں کو از خود کیا کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، گھر والوں کے ساتھ کاموں میں تعاون کیا کریں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اہل خانہ، گھر والے، آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، کوئی گھر کی خاتون کسی کام میں مشغول ہے، آپ ہاتھ بٹا دیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسری بات کہ جیسے ہی اذان ہو جائے بس سب کو ترک کر دو، اب ایسے ہو جاؤ گویا کہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب اللہ بڑا ہے، اب اللہ کی طرف مجھے جانا ہے، اب سب تعلقات کو چھوڑ دو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام